قربانی جو ہے یہ ایک سنت متوارثہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کیا حضور وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اب وہ نیکی اللہ نے اپنی شان کے مطابق دینی ہے۔ وہ نیکی حج کے برابر بھی ہو سکتی ہے، وہ شہادت کے برابر بھی ہو سکتی ہے، وہ مسجد تعمیر کرنے کے برابر بھی ہو سکتی ہے، وہ یتیم پالنے کی نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہے، وہ جہاد کے برابر بھی ہو سکتی ہے، وہ شہادت کے برابر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جواد ہے، عطا کرنے والا ہے، موتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کمی بھی کوئی نہیں اور کمی آتی بھی کوئی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر بال کے برابر ایک نیکی کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑی نیکی کا ثواب بھی عطا کر سکتا ہے۔ کہ آپ تیاری کر لیں، ارادہ کر لیں، نیت کر لیں۔ گھر میں جو عورتیں ہیں جو نصاب کی مالک ہیں، جن کے پاس زیورات ہیں، مثلا 7.5 تولے سے زیادہ زیور ہے، اس پر اپنی طرف سے قربانی واجب ہے، وہ بھی نصاب کی مالک ہے، اس کو بھی قربانی اپنی طرف سے دینی چاہیے۔ 4-5 بھائی ہیں ایک گھر میں ہیں، سارے قربانی دیں اپنی اپنی طرف سے۔ اگر باپ کے پاس نصاب ہے، مالک ہے، بیٹے بھی نصاب کے مالک ہیں تو بیٹے بھی قربانی دیں۔ اور اس کی مثال میں اس طرح دے رہا ہوں جس طرح نماز ہے کہ نماز ہر آدمی نے اپنی اپنی پڑھنی ہے، روزہ ہر آدمی نے اپنا اپنا رکھنا ہے، اس طرح قربانی بھی ہر آدمی نے اپنی اپنی ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کی قربانی دے تو سارے ٹبر کی ہو گئی، یا سارے گھر کی ہو گئی، یا سارے بھائیوں کی ہو گئی، یا شوہر نے قربانی دی تو بیوی کی بھی ہوگی۔ نہیں، جتنے بھی نصاب کے مالک ہیں سب نے اپنی اپنی قربانی دینی ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اور ہر سال دینی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سال دی تو آئندہ سال معاف ہو گئی، نہیں، آئندہ سال بھی جو نصاب کا مالک ہے اس نے قربانی ادا کرنی ہے۔ اور خوبصورت جانور خریدیں، احسنوا ضحایاکم، حضور فرماتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو خوبصورت بناؤ خدمت خاطر کر کے۔ فَإِنَّ عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، کیونکہ یہ جانور تمہارے لیے سواریاں بن جائیں گے پر صراط پر، اور تمہیں پر صراط عبور کرا کے جنت میں لے جائیں گے۔ اور حضور کی وعید ہے من کانت لہ ساعۃ فلم یدخ فلا یقربن مصلانا، جس کو گنجائش ہو اور وہ قربانی ادا نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ بڑی سخت حضور کی ناراضگی ہے، وعید ہے، جو قربانی کر سکتا ہے اور قربانی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔